تہجد کی نماز 40 دن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا فرشتے نظر آتے ہیں؟ وہ باتیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی فضیلت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے، اللہ کے قرب کا سبب ہے، گناہوں سے روکتی، خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور رات میں تہجد پڑھا کرو جو تیرے لیے زائد چیز ہے، قریب ہے کہ تیرا رب مقام تجھے محمود میں پہنچا دے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کو سجدہ کیجئے اور رات میں دیر تک اس کی تسبیح کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک ہے، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے، اور اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ تاہم کوئی شخص اگر یہ سعادت حاصل کرنے میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تو وہ یہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے، یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ابتدائی شب میں بھی، نصف شب میں بھی اور آخری شب میں بھی پڑھی، مگر آخری زندگی میں زیادہ تر آخر رات کا آخری چھٹا حصہ میں پڑھتے تھے۔ رات کا حصہ جتنا بھی مؤخر ہوتا جاتا ہے اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور سدس یعنی رات کا آخری چھٹا حصہ تمام حصوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی نماز وتر کر لے، لیکن جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ یقیناً اٹھے گا، اسے یہ نماز رات کے آخری حصے ہی میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آخر شب کی کرت روبرو ہوتی ہے اور وہی افضل ہے۔ مسلم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عشاء کے بعد سے صبح صادق تک نوافل تہجد ادا کیے جا سکتے ہیں، البتہ افضل وقت رات کا آخری پہر ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سونا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تہجد کے بعد سونے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ شب بیداری اور اس کی فضیلت میں صاحبان عصمت و طہارت سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ شب بیداری مومن کا شرف ہے، اور نماز تہجد بدن کی صحت اور دن کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وحشت قبر کے دور ہونے کا سبب، نیز چہرے کی رونق، بدن میں خوشبو اور روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اسی طرح رات کے آخری حصے میں 8 رکعت تہجد اور وتر آخرت کی زینتیں ہیں، اور بعض اوقات حق تعالیٰ ان ہر 2 زینتوں کو اپنے کچھ بندوں کے ہاں یکجا بھی کر دیتا ہے۔ پس جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں اور دن کو بھوکا رہ جاتا ہوں، کیونکہ نماز تہجد روزی کی ضامن ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا علی، میں تمہارے ہی بارے میں تمہیں چند وصیتیں کرتا ہوں اور چند ایسے خصائل بتاتا ہوں کہ انہیں تم ضرور یاد رکھنا۔ اس کے بعد کہا کہ خداوند علی کی مدد فرما۔ پھر وہ چند خصائل بتانے کے بعد ارشاد فرمایا، تم پر نماز تہجد کی ادائیگی لازم ہے، تم پر نماز تہجد کی ادائیگی لازم ہے، تم پر نماز تہجد کی ادائیگی لازم ہے، تم پر نماز زوال کی ادائیگی لازم ہے، تم پر نماز زوال کی ادائیگی لازم ہے، اور تم پر نماز زوال کی ادائیگی لازم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں نماز شب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد 13 رکعت نماز تہجد اور نماز زوال سے مراد ظہر کے نوافل ہیں جو زوال کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نماز شب ادا کرتے ہیں ان کے چہرے دوسروں سے زیادہ نورانی ہوتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ خلوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور سے ڈھانپ دیتا ہے۔ اس بارے میں روایت بہت زیادہ ہیں اور رات کو بیدار نہ ہونا مکروہ ہے۔ شیخ نے صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو رات کو 1، 2 یا اس سے زیادہ مرتبہ بیدار نہ ہوتا ہو۔ اگر وہ اٹھ کھڑا ہو تو بہتر ہے، ورنہ شیطان اپنے پاؤں پھیلا کر اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ آیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو نماز شب کے لیے نہیں اٹھتے؟ جب وہ صبح کو بیدار ہوتے تو بوجھل، سست اور پریشان طبیعت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ شیخ برکی نے معتبر سند کے ساتھ امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ فرمایا، رات کا ایک شیطان ہوتا ہے کہ جس کو رہا کہا جاتا ہے، بس جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اور نماز شب ادا کرنے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارے اٹھنے کا وقت نہیں ہوا۔ تب وہ سو جاتا ہے اور جب وہ دوبارہ جاگتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ اسی طرح وہ مسلسل اسے روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ ملعون اس شخص کے کان میں پیشاب کر کے بڑے ناز و انداز کے ساتھ دم ہلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ابن ابی جمہور نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، علیک لیلۃ طویل فرقد، یعنی رات بہت لمبی ہے، سوتے رہو۔ پھر جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تب وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی طبیعت بشاش اور پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ سستی اور خباثت کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ یہ رات اہل سنت علماء نے بھی نقل کی ہے۔ قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزوں کی آرزو نہ کرو۔ شکم سیری کے ساتھ شب بیداری کی آرزو نہ کرو، رات بھر سوتے رہنے کے ساتھ سفید روئی کی آرزو نہ کرو، اور فاسقوں کے ساتھ دوستی میں دنیا کے امن و سکون کی آرزو نہ کرو۔ نیز قطب الدین راوندی ہی سے روایت ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، والدہ گرامی، میرے ساتھ بات کریں، آیا آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں واپس آ جائیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مگر اس لیے کہ سخت سردی کی راتوں میں نماز تہجد ادا کروں اور سخت گرمی کے دنوں میں روزے رکھوں۔ اے فرزند عزیز، یہ بڑا ہی کٹھن راستہ ہے۔ تہجد کی نماز ایک بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کے بارے میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی نیکی ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ 40 دن مسلسل تہجد پڑھنے کے اثرات۔ نمبر 1، قرب الہی۔ تہجد کی نماز سے بندے کا اللہ سے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔
نمبر 2 دل کی صفائی، گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے اور دل منور ہوتا ہے۔ نمبر 3 رزق میں برکت، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 علم و حکمت، دل میں نورانی علم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5 فرشتوں کی زیارت، بعض اولیاء اللہ اور صالحین نے ذکر کیا ہے کہ مسلسل عبادت سے فرشتوں کی حضوری یا ان کی نشانیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے، نہ کہ ہر کسی کے ساتھ۔ کیا فرشتے نظر آتے ہیں؟ فرشتوں کا نظر آنا اللہ کی خاص مشیت پر منحصر ہے۔ عام طور پر وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حضوری کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے اور پھر باطنی مشاہدات بڑھتے ہیں، لیکن فرشتوں کو دیکھنے کو عبادت کا مقصد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے تہجد پڑھنی چاہیے۔ 40 دن مسلسل تہجد پڑھنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرشتوں کا نظر آنا یا نہ آنا عبادت کا مقصد نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی اصل ہدف ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں کچھ نادر اور کم معلوم حقائق جو عام طور پر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز اور مقام محمود کا راز۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کو مقام محمود تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا ہے، یعنی وہ بلند مقام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائدہ یعنی اضافی نیکی ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے۔ تہجد پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا مقام عطا کرے گا جہاں تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی۔ نمبر 2 تہجد کی حفاظت کرنے والے فرشتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرشتہ عام طور پر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی برکات، سکون، شیطانی اثرات سے حفاظت محسوس کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3 تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں خصوصی انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر سے باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے اندر کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں شفاف محل ہوں گے جو عام جنت والوں سے ممتاز ہوں گے۔ نمبر 4 تہجد پڑھنے والے کی دعا قبول ہونے کا خصوصی وقت۔ آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ تہجد کا یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے سے بالکل قریب ہوتا ہے اور دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 5 تہجد پڑھنے سے گناہوں کا معافی پانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اسے اچھی طرح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں 2 رکعت سے مراد تہجد کی نماز ہے جو کم از کم 2 رکعت ہے۔ نمبر 6 تہجد پڑھنے والے کا چہرہ دن بھر نورانی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھنے والے کے چہرے کی روشنی دن بھر دیکھی جا سکتی ہے، یعنی تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے جو دوسروں سے الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 تہجد کی نماز اور علم کی برکت۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دل میں اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ بہت سے علماء اور اولیاء نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے علم کا اصل ذریعہ تہجد کی نماز تھی۔ نمبر 8 تہجد پڑھنے والے کے لیے فرشتوں کی دعائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے روزی عطا فرما، اسے ہدایت دے۔ نمبر 9 تہجد ایک خاص وظیفہ۔ سورۃ مزمل کی تلاوت۔
سورۃ المزمل میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی تاکید کی تھی۔ اس سورت کو پڑھ کر تہجد پڑھنے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 10، تہجد پڑھنے کا بہترین وقت آخری تہائی رات، سب سے افضل رات کے درمیانی حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آخر رات نہ اٹھ سکے تو سونے سے پہلے 2 رکعت وتر پڑھ لے، پھر آخر رات کو جاگے تو مزید تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ سے محبت کا ایک رازدارانہ تعلق ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔